السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر المعین. اسلامی نظریہ حکومت کی مناسبت سے میرا یہ چوتھا پروگرام ہے آپ کے ساتھ. اور ہم نے کہا کہ کیونکہ ہم نے کتاب کو متن بنایا ہے، اس لیے ہماری کوشش ہے کہ زیادہ تر ہم انہی مطالب کو کوشش کریں کہ آپ کے سامنے بیان کریں کہ جو اس کتاب میں تحریر ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ ایسی باتیں کہ جنہیں ان کتاب یا لکھنے والے ہمارے عالم دین احمد وائزی صاحب نے ضروری نہیں سمجھا کہ ان مطالب کو زیادہ ان کی وضاحت کریں، زیادہ تشریح کریں. اور وہ وجہ میں بتا چکا ہوں کہ اس کتاب کا کیونکہ ایران کے لوگوں کے لیے لکھی گئی کتاب تھی، اس لیے اس میں بہت سارے مطالب یہ سوچ کے کہ ایرانی معاشرے میں پہلے سے سمجھے جا چکے ہیں، انہوں نے ان مطالب یا ان مطالب کو بہت سربستہ، جسے آپ کہیں بہت ہی خلاصے کے طور پر یہاں بیان کیا. ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں تشریح کریں ان مطالب کی، اور ساتھ ساتھ اس کتاب کے متن سے بھی دور نہ ہوں. تقریباً پہلا باب جو ہے وہ انشاءاللہ اگر آج ہم ذرا اسپیڈ میں رہیں تو امید ہے کہ اس کا پہلا باب ختم ہوگا. اگلی دفعہ جب بھی ملاقات ہو انشاءاللہ اس کا دوسرا باب شروع ہو. پہلے باب میں جو انہوں نے کوشش کی ہے، 3 مفاہیم کو انہوں نے آپ کے سامنے ابھی تک جو میں نے 4 باتیں کی ہیں، 4 کلاسز لی ہیں یہاں دوستوں کے ساتھ، اس میں ہم نے 3 باتوں پر یہاں ڈسکس کی ہے. بہت ہی مختصر تعارف اسلام کا رہا، بہت ہی مختصر تعارف سیاست کا رہا، اور نسبتاً زیادہ گفتگو حکومت کے موضوع پہ ہوئی تھی. اور ان سب میں ہم نے کہا کہ یہ ابھی تک دینی حکومت کی ضرورت کے موضوع پر بات چل رہی ہے. ہم نے کہا کہ ابھی ہم اسلام پر داخل نہیں ہوئے ہیں. کتاب میں بھی اسی طرح سے انداز ان کا بھی یہی ہے کہ ابھی تک وہ اسلام کو ایز اے حکومت نہیں، ابھی تک دین حکومت یا حکمرانی کر سکتا یا نہیں، اس موضوع پر زیادہ ابھی تک کتاب نے بات کی ہے. کچھ مفاہیم جو پچھلی دفعہ رہ گئے تھے، اور میں نے کہا تھا کہ اس سے پہلے کہ ہم اگلی بات کریں اس ایک مفہوم کو کلیئر کریں، کیونکہ میں جب بھی میں دین کہتا تھا تو ہمیشہ میرے منہ سے اسلام ہی نکلتا ہے، کیونکہ میں اسے مترادف سمجھتا ہوں. میں نے ان 2 کلموں کو ایک ہی ہم مانا، وہ بھی اسی دلیل کی بنیاد پہ جو قرآن کے اندر آئی کہ اللہ کے نزدیک دین صرف و صرف اسلام ہے. تو پھر بقیہ کیا ہے؟ یہودیت کیا چیز ہے؟ عیسائیت کیا بلا ہے؟ زرتشتی کون ہیں؟ ان ادیان کو یا انہیں بھی دین کہا جائے؟ خدا کا ہی ابھی تک بنایا ہوا دین اور آئین ہے جس پر یہ عمل کر رہے ہیں، اسی کی کتاب پر پابند ہیں، تو کیا یہ بھی ایک دین اس زمانے میں کہلائے گا؟ یہ وہ سارے موضوعات ہیں کہ جنہیں میں چاہوں گا کہ آج اس کا ایک موضوع، ایک اہم پہلو کہ جسے میں پچھلی دفعہ مختصر بیان کر کے یہ آپ کو میں نے اشارہ دیا تھا کہ شاید اگلی دفعہ آغاز ہم یہیں سے کریں گے، اور وہ یہ تھا کہ کیوں میرے منہ سے ہمیشہ اسلام اور دین الگ الگ نہیں ہوتے؟ جب بھی بات دین کی کرنی ہوتی ہے میں اسلام کی کر پاتا ہوں. میں نے کہا تھا کہ یہ میری نگاہ ہے، اس پر بحث ہو سکتی ہے، کتابیں دیکھی جا سکتی ہیں. اور وہ یہ ہے کہ خدا نے آدم سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک کے لیے مختلف ادیان نہیں بنائے. یہ تقسیم خدا کی تقسیم نہیں ہے، یہ انسانی ہاتھ کی تحریف ہے، یہ انسانی دماغوں کا کام ہے. اور اس میں زیادہ تر شیطان کہ جس نے انسانوں سے یہ کام لیا، انبیاء کے ماننے والوں سے یہ کام لیا، اور پھر آہستہ آہستہ دین کی جگہ پر ادیان ہو گئے. یعنی آدم بھی تھے تو اسلام ہی کی طرف دعوت تھی، نوح بھی تھے تو اسی اسلام کی طرف دعوت تھی، ابراہیم انہوں نے بھی یہی کہا، بعد میں یوسف وہ بھی یہی کہہ کے چلے گئے، موسیٰ وہ بھی اپنے قوم سے اسی طرح سے مخاطب رہے. قرآن اور ان کی آیات
ہر جگہ پر دلیل ہیں ہماری اس بات پہ کہ جب یعقوب دنیا سے جا رہے ہیں اور اپنی آگے نسل سے پوچھ رہے ہیں کہ تم اب کیا کرو گے، بنی اسرائیل ان سے پوچھ رہے ہیں تم کیا کرو گے، کس دین پر رہو گے، تو کہا آپ کے آباء و اجداد کے دین پر رہیں گے، اور انشاءاللہ ہمارا خاتمہ اسلام پر ہوگا، مسلمانوں پر ہوگا، یہ لفظ انہوں نے خود کہا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، یا اسی طرح نوح، اور ان کے پیچھے جائیں آدم، آپ جتنا پیچھے جائیں جتنا آگے آئیں، دین خدا نے ادیان نہیں بنائے، دین بنایا تھا۔ یعنی یوں نہیں تھا کہ جو موسیٰ کے ماننے والے تھے ان کو موسوی کہہ دیا، جو عیسیٰ کے ماننے والے تھے وہ سب عیسائی ہو گئے۔ خدا نے انعام نہیں رکھے، خدا نے ان سب کو مسلمان پیدا کیا، خدا نے ان سب کو ایک ہی آئین کے اوپر، ہاں آئین میں جو فرق ہے وہ کلاسز کا فرق ہے، تدریج کا فرق ہے، درجہ بندی ہے۔ آسان سمجھنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے ہاں اسکول میں فرق ہوتا ہے پہلی کلاس اور 10ویں کلاس کے درمیان، اس طرح کا فرق ہے۔ اسکول ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، ہدف ایک ہی ہوتا ہے، ہاں ذہنی جتنی صلاحیت ہے، جو بچے کی اپروچ ہے، جتنا اس کا مغز ہوتا ہے، اس کی عقل ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں اس کے مطابق اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ پہلے شریعت آسان ہے، اگلی قوم کے لیے اس کی نسبتاً مشکل ہو جائے گی، کیونکہ اب وہ صاحب عقل ہے، صاحب شعور ہے۔ آگے آنے والا نبی تھوڑی سی اور شریعت کو اور گہرا کرے گا، اس کے بعد والا اور گہرا کرے گا۔ یہ گہرائیاں ہیں جو مسلسل، کس تسلسل کی بنیاد پہ، کس وجوہات کی بنیاد پہ تسلسل ہے؟ وہ ذہنی جتنی انسان کا عقل کام کرتی ہے، جتنی انسان میں صلاحیت ہوتی ہے، اسی اعتبار سے۔ اور ہر نبی نے اپنے آنے والے نبی کے بارے میں بات کی ہے کہ بھائی اگلے نبی کی پیروی کرنا، اس کا منکر نہ ہو جانا، اس کو جھٹلا مت دینا، اس کو کافر نہ ہو جانا، یہ سب انبیاء نے بات کی، سوائے خاتم کے۔ اس خاتم النبیین نے کچھ نہیں کہا، ان کو معلوم تھا لا نبی بعدی، کہہ چکے تھے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اس سے پہلے کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سب نے کہا کہ بھائی بعد میں جو بھی آئے گا اس کے پیچھے چلنا، آج میرے پیچھے چلو، آج میں جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو، آج جو میں کتاب لایا ہوں وہ تمہارے لیے اتھینٹک ہے، لیکن کل یہ نہیں ہوگا، کل جو بھی آ جائے گا تم سب اس کے پیچھے چلو گے۔ آئے گا خدا کی طرف سے، بھیجا ہوا اللہ کی طرف سے ہوگا، وہ بھی ایک شریعت دے گا، ہماری یہ شریعت پوری اس میں شامل ہوگی۔ یعنی جو شریعت آدم نے دی وہ نوح کی شریعت میں شامل، جو نوح نے کہا وہ ابراہیم کی شریعت میں شامل، جو ابراہیم نے کہا وہ موسیٰ کی شریعت میں شامل، جو موسیٰ نے کہا وہ عیسیٰ کی شریعت میں شامل، اور جو کچھ عیسیٰ نے کہا وہ رسول اللہ کی شریعت میں شامل۔ تدریج کا فرق ہے، درجہ بندی کا فرق ہے، کلاسوں کا فرق ہے، اس زمانے کے لوگوں کی اپروچ کا فرق ہے۔ یہ اس طرح کا فرق تھا، نہ یہ کہ ہم کہیں کہ یہ ادیان خدا کی طرف سے ہیں۔ اگر آپ اس کے قائل ہو گئے کہ بھائی موسیٰ کے لیے موسوی دین تھا، اب جو لوگ موسیٰ کے ماننے والے ہیں وہ سب موسوی دین پر رہیں، عیسیٰ کے لیے عیسوی دین تھا، اب جو عیسیٰ کے ماننے والے سب عیسائی کہلائیں، اور جب مسلمان آ گئے، اسلام رسول اللہ آ گئے، اب جو مسلمان ہو گئے وہ سارے سارے مسلمان کہلائیں، تو آپ اس کا مطلب یہ ہوگا خود بخود اس زمانے کی فرقہ واریت کو جائز قرار دے دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرقہ واریت بھی خدا کی طرف سے ہے کہ بھائی آپ اگر ان کے ماننے والے ہیں تو آپ اہل سنت کہلائیں، اگر آپ ان کے ماننے والے ہیں تو آپ شیعہ کہلائیں، اگر آپ ان کے ماننے والے ہیں تو آپ دیوبند، اہل سنت کے فرقے دیوبند کہلائیں، اہل حدیث کہلائیں۔ آپ فرقہ واریت قائل نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں بھائی اسلام تھا، یہ فرقہ تو انسان کے اور غلط دماغ کے غلط کاموں کا نتیجہ ہے، یہ غلط فکر کا نتیجہ ہے، یہ انحراف ہے، یہ اسلام سے انحراف ہے کہ فرقہ واریت پھیلی ہے، نہ کہ رسول خدا چاہتے تھے فرقہ واریت پھیلے۔ لوگ دلیل دیتے ہیں وہ جو 72 فرقوں کی بات ہوئی، 73 فرقوں کی بات ہوئی، بھائی وہ کوئی آپ کو خوشخبری تھوڑی دی ہے، وہ تو ایک رسول خدا نے آپ کو بری خبر سنائی ہے کہ آگے جا کے تم اتنے تقسیم ہو جاؤ گے، نہ یہ کہ ہاں یہ تقسیم بہت ضروری ہے، نہ اس عنوان سے نہیں تھا، اس عنوان سے تھا کہ تمہاری حالت یہ ہو جائے گی تقسیم ہو جاؤ گے۔ اسی طرح ادیان، کہ آپ جیسے فرقہ واریت قائل نہیں ہیں، اسلام ادیان کے تکثر کے کثرت کے قائل نہیں ہیں، یعنی ادیان بھی اتنے ہی تھے، خدا ہی نے دین ابراہیمی بنایا، خدا ہی نے دین محمدی بنایا، پھر خدا ہی نے عیسوی اور خدا ہی نے یہودی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس پر دلائل وہ قرآن کی آیات کی جو اہل کتاب سے مخاطب ہو کے رسول اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب تمہیں کیا ہو گیا، چلو بھائی یہ بت پرست جو کسی بھی دین پر نہیں ہے فی الحال، یہ مجھے نہ مانے، بت پرست ہے، لیکن تم جو نبیوں کے ماننے والے ہو، اہل کتاب، یہودی ہو، عیسائی ہو،
تم تو اہل کتاب ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ جملہ جو ہے قرآن کی آیت بڑی زبردست ہے. رسول خدا نے فرمایا کہ تم مجھے اس طرح پہچانتے ہو جس طرح تم اپنے بچوں کو پہچانتے ہو، اپنی اولادوں کو پہچانتے ہو. آپ کو معلوم ہے نا کہ انسان اپنی اولاد کو سب سے زیادہ پہچانتا ہے، یعنی سب سے زیادہ معرفت اگر انسان سے پوچھا جائے کہ تم اتنے سارے لوگ ہیں دنیا میں، بھائی بھی ہوتا ہے، بہنیں بھی ہوتی ہیں، والدہ بھی، سب ہوتے ہیں، سب سے زیادہ کس کو جانتے ہو؟ کہتا ہے میں اپنی اولاد کو جانتا ہوں. سب سے زیادہ کس کو پہچانتے ہو؟ کہتا ہوں اپنی اولاد کو پہچانتا ہوں. یہ بالکل صحیح ہے، فطرت کے تقاضا کہ انسان سب سے زیادہ اپنی اولاد سے نزدیک ہوتا ہے. تو کہا کہ تم مجھے اس طرح سے جانتے ہو اور پہچانتے ہو جس طرح تم اپنی اولادوں کو پہچانتے ہو. قرآن کی آیت. تمہیں معلوم تھا اہل کتاب، تمہیں معلوم تھا کہ میں آنے والا ہوں. اگر تم عیسائی ہو تمہیں عیسیٰ نے بتایا تھا، تم یہودی ہو تمہیں موسیٰ نے بتایا تھا کہ میں آنے والا ہوں. اور تم سب میرا انتظار کر رہے تھے. تم مکے مدینے کیوں آئے ہو؟ تم تو کوئی فلسطین میں تھا، تم میں سے کوئی کہیں تھا، سب لوگ یہاں جمع ہوئے ہو. اہل کتاب نہیں جھٹلا دیا. وہ اس کے بعد پھر اپنے اپنے دین بنا لیے. ہم ادیان کے قائل نہیں، ہم دین کے قائل ہیں، اسلام. ان الدین عند اللہ ہے اسلام. یہ وہ بات تھی جو ہم نے پچھلی دفعہ آپ سے کہی تھی کہ کیوں میرے منہ سے بار بار جب دین کی بات کرتا ہوں اسلام نکلتا ہے. کیونکہ میں ابھی تک اس بات پہ، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس پر آپ لوگ بھی مطالعہ کریں، امید ہے کہ کچھ اسی طرح کے نتائج پر پہنچیں گے کہ یہ سب دین اس وقت رکے ہوئے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یار اگر عیسائی کہے کہ ہم رک گئے ہیں، ہمیں تو عیسیٰ نے کہا تھا کہ اسی دین پر رک جاؤ. اس پر بڑی اچھی ڈرامہ سیریل بنائی ہے اصحاب کہف، اور آپ لوگوں نے انشاءاللہ دیکھی ہے. نہیں دیکھی تو اصحاب کہف کو دیکھیں. اصحاب کہف کا جو جملہ ہے نا، جب وہ پہاڑ سے نیچے اتر کے آئے اور آگے انہوں نے دیکھا 200-300 سال سونے کے بعد، تو انہوں نے ایک لفظ کہا. انہوں نے کہا کہ یہ عیسائیت وہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم غاروں میں گئے تھے. یعنی 300 سال 200 سال میں پوری عیسائیت کو الٹ دیا. کہا کہ یہ عیسیٰ کا دین نہیں ہے جس کی وجہ سے جس ہم نے جان بچائی تھی وہ چلے گئے تھے غار میں اور خدا نے ہمیں 200 سال سلایا. واپس آ کے دیکھنا پوری 200 سال میں پوری عیسائیت تبدیل کا بت پرستی ہی ہو رہی ہے. فرق صرف اتنا تھا کہ اب خالی جو پہلے بت ہوتا تھا جس کی کوئی شکل نہیں ہوتی تھی اس کو ہٹا کے تم نے عیسیٰ کا مجسمہ بنا دیا ہے، تم نے مریم کا مجسمہ بنا دیا ہے. تم پہلے بتوں پہ پانی ڈال کے پیتے تھے، اب تم مریم کے پاؤں پہ پانی ڈال کے پی رہے ہو. یہ جملہ انہوں نے کہا ہے کہ اب تم وہی بت پرستی کر رہے ہو. تم میں اور بس آج کے بت پرست میں کوئی فرق نہیں ہے، تم میں اور اس وقت کے بت پرست میں. تم اسے عیسائیت کہہ رہے ہو. یہ وہ عیسائیت نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم 6 آدمی 7 آدمی یا 8 آدمی کتے کے ساتھ اس غار میں چلے گئے تھے. تو وہ پھر دوسرے مرتبہ پوچھا اسی آدمی نے جس نے پہلے پوچھا تھا کہ بھائی پھر کب آئی یہ اصل عیسائیت؟ تو پہلے بھی 200 سال اسی وجہ سے سوئے تھے کہ کب عیسائیوں کی حکومت ہوگی. 200 سال سوئے تھے. کہا کہ اب کب آئی اصل عیسائیت، یعنی رسول خدا، اور انشاءاللہ اس کے بعد ان کے آخری فرزند کہ جن کے ذریعے سے اسلام دنیا پر اسلامی حکومت بنے گی انشاءاللہ. تو اس وقت اٹھنا ہے انہوں نے. یہ خدا کی نشانیوں میں سے کہ وہ اس وقت اٹھیں گے اور کہیں گے بھائی ہم نے دیکھیں وہ سارے ادوار، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہاں یہ جو کہہ رہا ہے نا آخری آدمی، اللہ کا آخری نمائندہ، یہ وہ عیسائی دین تھا جس کی وجہ سے ہم چھپ گئے تھے. یہ نہیں ہے جو آج رائج 200 سال کے اندر اتنی تعریف ہو گئی تھی. تو آج کی عیسائیت، آج کی یہودیت، آج کا زرتش، اگر آج بھی کوئی مذہب ہو اس کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ، تو جتنا انحراف آج ہے تصور نہیں کر سکتے کتنا انحراف ہے. بہرحال بات ہماری ختم ہو گئی. اگر کوئی کہے کہ ہم 4تھی کلاس میں رک گئے، عیسائیت کہے، بعد میں موسویت کہے، یا اس سے پہلے موسویت کہے ہم دوسری کلاس میں رک گئے، تو ہم کہتے ہیں آپ لوگ عقل مند نہیں ہیں. آپ کو اس لیے نہیں کلاسوں میں لایا گیا تھا، اسکول میں لایا گیا تھا کہ کوئی دوسری میں رک جائے، کوئی 4تھی میں رک جائے، کوئی 8ویں میں رک جائے. آپ سب کو اس اسکول سے فارغ ہو کے باہر نکلنا تھا. یعنی ساری قوموں کو، ساری نسلوں کو، سب کو، آپ کے انبیاء آپ کو کہتے رہے کہ آخری نبی کے پیچھے چلنا ہے. یعنی آپ کو سب کو یہاں سے فارغ ہو کے نکلنا تھا اسکول سے، لیکن آپ سارے کے سارے رک گئے. تو یہ تحریف ہے. پچھلی باتوں کا خلاصہ جو اب تک ہم نے پڑھا تقریباً ان تمام باتوں کا ہی ہو جائے گا، لیکن خصوصی طور پر پچھلے جو ہم نے گفتگو کی آپ لوگوں سے، کہا کہ دین اور سیاست، دین میں سیاست، سیاست میں دین، اس کے مخالفین کے 3 گروہ بنا دیے تھے ہم نے. پہلا وہ گروہ ہے مسلمانوں کا ہی ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اسلام نے دینی حکومت کے قیام کی دعوت نہیں دی. یعنی وہ ہم سے دشمنی نہیں رکھتے، وہ اس موجودہ اسلام سے نظام سے دشمنی نہیں رکھتے. ان کا شعور ہی اتنا ہے، ان کی فکر اتنی ہے، سمجھتے ہی ہیں کہ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہی ہیں. دوسرا گروہ وہ یہ کہتا ہے کہ جنہوں نے مخالفت کی ہے اسلام میں سیاست یا سیاست میں اسلام کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو گزشتہ، ہم نے کہا قرون وسطیٰ جس میں عیسائیوں نے حکومت بنائی تھی، کہا گزشتہ تجربہ اتنا برا رہا ہے قرون وسطیٰ کا، رونیسنس کی تحریک سے پہلے والا، کہ جس میں
عیسائیوں نے دین کے نام پر حکومت بنائی تھی، اس زمانے کے لوگوں پر حکمرانی کی تھی، تو کہا کہ وہ اتنا برا ایکسپیرینس ہے کہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں بھائی دین کی مداخلت سیاست میں نہیں ہونی ہے۔ یہ دوسرا گروہ ہے۔ تیسرا گروہ کون سا ہے؟ کہ جو سیاست کے تحت، یعنی وہ جانتا ہے اس بات کو کہ دین سیاست میں مداخلت کر سکتا ہے اور طاقت پکڑ سکتا ہے، لیکن وہ عناد کی بنیاد پر، بغض کی بنیاد پر، کینے کی بنیاد پر یا سازش کی بنیاد پر اس بات کے قائل نہیں ہے کہ دین اور سیاست کو ایک جگہ پر جمع ہونا ہے۔ وہ بغض رکھتے ہیں، وہ کینہ رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا تیسرا گروہ ہو گیا۔ یہ پچھلی دفعہ کا خلاصہ تھا۔ ساتھ ساتھ کچھ اور باتیں بھی کی ہم نے کہ رسول خدا کو یہ عہدہ دیا گیا اور بتایا گیا کہ بھئی آپ افضل ہیں، آپ اولیٰ ہیں، آپ ہی کے انڈر میں ہونی چاہیے پوری انسانیت۔ یہ خود اس بات کی دلیل تھی کہ خدا نے رسول اللہ کو یہ عہدہ دیا ہے، خالی مسلمانوں کے لیے نہیں، رحمتوں للعالمین بھی ہیں اور ساتھ ساتھ پورے عالمین کے لیے ہی حکمران بھی ہیں۔ سب کو ان کی حکمرانی کو قبول کرنا چاہیے تھا۔ یہ باتیں ہم کر چکے ہیں پچھلی دفعہ۔ ابھی جو آج نیا موضوع شروع ہونا ہے وہ ہے سیکولرزم اور دینی حکومت کا انکار۔ سیکولرزم، اس پر کچھ تعریف جو انہوں نے کی ہے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ان کے الفاظ کیا ہیں؟ کہتے ہیں یہ وہ نظریہ ہے جو یورپ کے عہد میں رنیسنس کے بعد اقتصادی، ثقافتی اور سماجی تحولات کے نتیجے میں مادہ وجود میں آیا۔ سیکولر لفظ پہلے بھی استعمال ہو رہا ہے اور اس کے مطلب جو ہیں وہ زمینی، دنیاوی، مادی، اس طرح کے مطالب لیے جاتے ہیں۔ یہ کلمہ پہلے سے موجود ہے لغت میں یا آپ کی ڈکشنری میں، لیکن اس کو ایز اے نظام، ایز اے سسٹم یا ایز اے نظریہ کب لایا جا رہا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں رینیسنس کی تحریک میں پہلی مرتبہ سیکولرزم کو ایز اے نظریہ متعارف کروایا گیا۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ یعنی سیکولرزم کو آخرت کے بجائے دنیا پرستی والا نظریہ قرار دیا ہے۔ وحی الہی سے مدد لینے کے بجائے انسان کی دنیاوی طاقت مثلاً عقل اور علم سے مدد لی جائے۔ میں نے کہا کہ ان کی ذہانت یہ ہے کہ جب یہ دین کی بات کرتے ہیں تو اس میں ان دو چیزوں کو الگ کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں عقل اور علم کا کیا تعلق دین سے؟ دین کا تعلق ہے تعبد سے۔ تعبد کیا ہے؟ جب تعبد ہو جائے گا، تعبد سے مراد ہے عبودیت، عبودیت سے مراد ہے عبادت، ترجمہ جو کرتے ہیں۔ اگر عبادت اور عبودیت سے تعلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا رابطہ اللہ سے کیسے مضبوط کرنا ہے۔ یہ اتنا ہی سا مسئلہ ہے۔ دین کا تعلق صرف اتنا ہی بنتا ہے انسان کے ساتھ کہ وہ کیسے اپنے آپ کو خدا سے اپنے رابطے کو خدا سے کیسے صحیح کرے، اس کی عبادت کیسے کرے، خلوت کیا ہے، جلوت کیا ہے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن صرف آپ اور اللہ، بس۔ آپ کا تعلق معاشرے سے، آپ کا تعلق یعنی انسان دوسرے انسان سے، معاشرے سے یا مادیت سے، جسے انہوں نے کہا طبیعت۔ ایک اور موضوع ہے جسے ہم کہتے ہیں ماورائے طبیعت۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ماورائے طبیعت کو بھی وہاں لے جائیں، جس کو آپ روحانیت کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں اس کو بھی وہیں لے جائیں، یعنی خدا، روح، انسان، ان تمام چیزوں کو الگ کریں۔ یہ ہے دین۔ اور اب ادھر انسان کا رابطہ انسان سے، انسان کا رابطہ اجتماع یا معاشرے سے، انسان کا رابطہ مادیت سے، جسے آپ کہتے ہیں طبیعت۔ یہ سب کیا ہے؟ کہتے ہیں یار یہ سب الگ چیزیں ہیں، اس میں سیاست آتی ہے، اس میں علم آتا ہے، اس میں عقل آتی ہے، یہ الگ موضوعات ہیں۔ سیکولر اس کی قیادت کرتا ہے، دین اس کی قیادت کرتا ہے۔ اس مفہوم میں سیکولرزم کو لیا گیا، اسے ایسے نظریہ بنا دیا گیا۔ بہت سادہ کریں تو دین اور سیاست کی جدائی کو ہم سیکولرزم کہتے ہیں۔ دین اور سیاست کی جدائی کو جب دین کہتے ہیں تو کہا کہ بڑا ہی محدود سرکل ہے، آپ کا اللہ سے رابطہ، زیادہ زیادہ آپ کی روح سے آپ کا رابطہ، ختم۔ روحانیت اور باطن یا ماورائے طبیعت، ختم ہو گیا مسئلہ۔ ادھر آ جائیے، ادھر ہر چیز، ادھر پوری کائنات، اب اس میں جو بھی چیز ہے باطن ہو، چھپا ہوا ہو، زمین کے نیچے ظاہر ہو، آسمانوں پر ہو، چاند ہو، سورج ہو، آسمان ہو، اب یہ ساری ایجوکیشن کا یہ ساری کی ساری سیکولر ہے، یعنی باقاعدہ مترادف۔ یعنی ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم دینی ایجوکیشن، ابھی اسی وقت آپ بھی جا کے گوگل پہ سرچ کریں، ہم نے کوشش کی کہ ہم دیکھیں کہ بھائی دینی ایجوکیشن کو تو دینی ایجوکیشن کہتے ہیں، لیکن اگر ہم کہیں کہ بھائی دینی ایجوکیشن کے علاوہ بھی کوئی لفظ ہے، یعنی ایجوکیشن کا کوئی اور مترادف، کوئی اور مفہوم بھی ہے، تو جب بھی لکھا ہمیشہ سیکولر آیا۔ یعنی آج آپ کے ہاں کی رائج تعلیم کو کہ جو آپ کے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، اسے سیکولر ایجوکیشن کہا جاتا ہے۔ یہ بہت سوچا سمجھا مفہوم ہے، دنیا نے اس پر کام کیا ہے۔ یعنی دینی تعلیم جو مدرسے میں پڑھی
جس میں آپ نے فقہ پڑھی، جس میں آپ نے حدیث پڑھی، جس میں آپ نے قرآن پڑھا، جس میں تھوڑا سا اگر آپ گہرے ہو گئے منطق پڑھی، فلسفہ پڑھا، اجتماعیت، اگر اجتماعیت کا بھی ایک پہلو، تو اسے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہے دینی تعلیم. ہم نے کہا اس کی الٹ لکھنے کی کوشش کریں کہ جو آج کی رائج تعلیم ہے اس کو کیا کہیں، عصری تعلیم کہیں، رائج تعلیم کہیں. جب بھی اس کی انگلش ڈھونڈی ہمیشہ آیا سیکولر ایجوکیشن. تعجب ہوا، اس کو کہا ڈیوائن، انگلش میں آپ کے مانوی تعلیم، اس کو ڈیوائن کہہ دیا، اور اس کو کہا سیکولر. یہاں پر سیکولرزم شروع ہو جائے، یعنی آپ کی ایجوکیشن جو آپ کے بچے حاصل کر رہے ہیں اسکول میں، اسے کہتے ہیں سیکولر ایجوکیشن. اور جیسے کہ بچے کا دماغ آپ کا یہاں بنتا چلا جائے گا، جب بھی یہ بڑا ہونے کے بعد کہیں پر بھی سیکولر کو دیکھے گا اور اس کا یہ مفہوم آئے گا کہ تعلیم کا نتیجہ سیکولرزم، اور سیکولرزم کا نتیجہ جب نکلے گا کہ دین اور سیاست کی جدائی، آئندہ جب اس کے فلسفے سمجھ میں آئیں گے، جب وہ یونیورسٹیز میں پہنچے گا اور اس کو پڑھے گا، تو اتنا انڈرسٹوڈ ہوگا اس بچے کے لیے، اس کا دماغ اس کے اسکول سے ہی بنا ہے کہ وہ دین اور سیاست کی جدائی کا ہی قائل ہوگا. اور مزے کی بات جو اس سے بھی بری ہے، خطرناک، چلیں بھائی سیاست تو ابھی سمجھانی ہے نا ہمیں، ایک بڑا موضوع، وہ دین اور علم کا بھی مخالف، یعنی وہ دین میں اور علم میں بھی تضاد کا قائل ہوگا. تضاد، تناقض، یعنی اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے. وہ عقل اور دین میں بھی اپوزٹ ہونے کا قائل ہوگا. سیکولرزم کا نتیجہ ہے، موجودہ ایجوکیشن کا نتیجہ ہے، سیدھا سیدھا. بنیاد بہت چھوٹی سی بات پہ ڈالی انہوں نے کہ بھائی یہ جو دین کے نام پر حکومت بنائی اور عیسائی پادریوں نے عیسائیوں بیڑا غرق کر دیا انسانیت کا. اور شہید متحری بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ بڑھ بھی بہت آگے گئے تھے، یعنی کچھ بےہودہ فرسودہ قسم کے قوانین بنائے تھے اس وقت کے دین کے نام پر بننے والی حکومت جو عیسائیوں نے بنائی تھی. فرسودہ قانون بنا دیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل عام کرتے تھے. جیسے میں نے کہا پہلے بھی بتایا آپ کو کہ یہ ایشو کہ دنیا گھوم رہی ہے یا چاند اور سورج گھوم رہے ہیں، اس بنیاد پر کہا آگ لگا دو. گلیوے کو یہ خالی یہ نہیں کہا تھا کہ اس کو مار ڈالو تو چلو سمجھ میں آتا ہے گولی مار دو، تلوار سے سر اتار دو، نہیں، اس کو آگ، اس کو عبرت بنا دو، اس کو ٹانگ دو، اس کو یہ کر دو. اسی طرح سے آپ نے کہا 4 عناصر ہیں امپورٹنٹ دنیا میں. کون کون سے 4 عناصر ہیں؟ آگ، مٹی، پانی اور. اب اگر ان کا نظریہ یہ نہیں تھا، آپ نے ڈسکور کیا ہے 4 عناصر کا، ان کو آپ سے اس پر بھی اختلاف ہے. عیسائیت اس زمانے میں بھائی ایک سائنسی موضوع ہے، اس کی ایک دریافت ہے، تم اس کی سرپرستی کرو. نہیں، جو پہلے سے بنے ہوئے قانون ہے اس سے بغاوت ہے. جو اس طرح کا علمی موضوع ہو، سائنسی تجربات ہوں، اس طرح کا کوئی ڈسکوری ہو، کوئی دریافت ہو، کوئی ایجاد ہو، عیسائیت ریئیکشن دکھاتے تھے، ریئیکٹ کرتے تھے اس کو. اس لیے رینیسنس ہم کہتے ہیں، یعنی ضد لفظ استعمال ہو رہا ہے، ضد اسلام. رینیسنس یعنی شعور کی تحریک، دین کے خلاف شعوری تحریک. رینیسنس ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، انہوں نے آگے جا کے کتاب نے بھی ہلکا ہاتھ رکھا ہے کہ آغاز سیکولرزم کا برا نہیں تھا. وہ صرف اتنا بچانا چاہ رہے تھے کہ بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو عقل کی نفی کر رہے ہیں، یہ جو علم کی نفی کر رہے ہیں دین کی بنیادوں پر، ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ بچاؤ، سسٹم کو بچاؤ اس دین سے کہ جو یہ پیش کر رہے ہیں. تو کیا شروع میں ان کا ہدف یہی تھا. رینیسنس کا بھی ایشو ہی تھا، سیکولر کا بھی ایشو. لیکن آہستہ 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 وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئے. انہوں نے 300-350 سالوں میں، رینیسنس کی تحریک آپ کو معلوم ہے اٹھی فرانس کے انقلاب کے بعد ہے، وہاں سے لے کر آج 300-350 سال، اور انہوں نے دین کو سیاست سے جدا کر دیا. اب یہ موضوع اٹھانا اتنا مشکل ہو گیا تھا اس دنیا میں کہ بابا دین کو سیاست سے، دین کو اجتماعیت سے، دین کو عقل سے، دین کو علم سے جدا نہیں کیا جا سکتا. دین ان سب کی سرپرستی کرتا ہے، دین ان کی سرپرستی کرتا ہے، دین ان کے لیے فیلڈ مہیا کرتا ہے. دین جتنی بات کرتا ہے عقل کے موضوع پہ، میں شاید پچھلی دفعہ یہاں آپ کو کچھ باتیں بتا رہا تھا کہ فکر کرنا دین نے جتنی، اور آپ کے اس دین سے خصوصاً اسلام نے جتنی اجازت دی ہے اس تفکر کے موضوع پہ. حضرت ابو ذر کے لیے میں نے آپ کو شاید یہاں بتایا تھا کہ اکثر و عبادت ابی ذر، یہ جملہ ائمہ کا ہے کہ ابو ذر کی اکثر عبادت التفکر، اکثر و عبادت ابی ذر التفکر، یعنی تفکر کو ابو ذر کی سب سے زیادہ جو اس نے عبادت کی ہے وہ تفکر کہلایا.
پھر یہ ہمارے یہاں حدیث ہیں کہ تفکر ساعت افضل من عبادت سنہ، کہ ایک گھنٹے کی عبادت، 1 گھنٹے کا تفکر 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر کہا تفکر ساعت اکثر من عبادت 60 سنہ، اور پھر کہا اکثر من 70 سنہ۔ بہت بڑی بات ہے کہ 1 گھنٹے کا تفکر آپ کہہ رہے ہیں کہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر کہا 1 گھنٹے کا تفکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو بہت بڑی بات ہے۔ اسلام کو دیکھیے آپ، اصول دین میں آپ داخل ہوں، اصول دین میں کہا کہ تقلید حرام است، فروع دین میں ہے تقلید، نماز روزہ حج زکوٰۃ جہاد یہاں کرو تقلید، اصول دین کہا حرام ہے، ہر آدمی کو خود حل کرنا ہے اللہ کیا ہے، توحید کیا ہے۔ ایک کہتے ہیں نا بھاگتا ہوا آیا ایک عربی بھاگتا ہوا آیا رسول خدا کے پاس، کہا رسول اللہ ہلک تو مجھے کیا ہوا بھائی، کس نے ہلاک کر دیا تمہیں؟ کہا کہ میں بس میں ہلاک ہو گیا۔ کہا تو سمجھ گئے کہ کسی عیسائی نے یا کسی صاحب علم نے اس سے کوئی سوال کر دیا، اور اس سوال پہ گیا بیچارہ، تو پوچھا کیا ہوا کیا ہے؟ کہا کہ وہ سوال ہو گیا مجھ سے۔ کہا مجھے سمجھ میں آ گیا کیا ہوا؟ کہا سوال مجھ سے ہوا تمہیں کس نے بتایا گیا، کس نے خلق کیا تمہیں، کس نے پیدا کیا؟ میں نے کہا اللہ نے۔ اس نے کہا اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ میں تو جواب ہی نہیں دے سکا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اور میرا گیا، شریعت گئی، اسلام گیا، دین گیا، ہر چیز میرے ہاتھ سے چلی گئی، میں کافر ہو گیا، دوبارہ کلمہ پڑھائیں۔ میں نے شک کیا خدا پہ کہ خدا کو کس نے خلق کیا، میں نے سوچنا شروع کیا تو میں شکوک میں گرفتار ہو گیا۔ رسول خدا نے کہا کیا کر رہے ہو؟ شکوک یعنی شک بہترین پل ہے، بدترین منزل ہے، جملہ یہ رسول خدا کا ہے۔ کہا بہترین پل ہے، بدترین منزل ہے، یعنی جو شک کو منزل بنا لے اس کے لیے بہت برا ہے، اس کے لیے وہ گناہ گار ہے جو شک کو منزل بنا لے۔ لیکن جو شک اس لیے وجود میں آئے کہ گزر جاؤ، اس پل سے گزر جاؤ، اس راستے سے گزر جاؤ، کہا بہترین معبر ہے، بہتر رسول خدا کی تعبیر، یہ بہترین معبر ہے یعنی بہترین پل ہے، اور بدترین منزل ہے شک۔ تو پھر کیا کہا؟ بھائی غور کرو، تمہیں خود ہی حل کرنا ہے۔ پوچھا کیسے؟ مطہری نے جواب دیا، رسول اللہ نے مطہری نے جواب دیا، کہا جیسے بچوں کو کہتا ہے نا میتھمیٹکس اور الجبرا کے سوالات خود حل کرو۔ سمجھتے ہیں آپ اس بات کو؟ آپ بچے کی جگہ پر اگر اس کے میتھمیٹکس یا الجبرا کے سوالات حل کر دیں، اس بچے کا دماغ تیز ہوگا؟ اس کے لیے کوئی مسئلہ حل ہوگا؟ اس کے خلیے نہیں کھولیں گے دماغ کے؟ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے بچے کی سپورٹ اس طرح کی ہے؟ ہاں، آپ اس کا املا اس نے نہیں لکھ پا رہا، آپ نے مدد کر دی املا۔ آپ کوئی اور چیز اس طرح کی ہو، ایک انگلش کی پویم اس کو نہیں سمجھ میں آ رہی، آپ نے کہا چلو میں لکھوا دیتا ہوں، میں سمجھا دیتا ہوں۔ لیکن آپ نے کبھی یہ کیا اس کے ساتھ کہ میتھمیٹکس کے سوالات، الجبرا کے سوالات آپ نے خود حل کر دی ہوں اور کہا بیٹا جاؤ حل کر دی، اب تم پاس ہو جاؤ گے؟ آپ کو معلوم ہے نہیں، الجبرا میتھمیٹکس یہ نہیں ہے۔ کیا مطلب یہ کہ جب تک تم انہیں خود حل نہیں کرو گے، جب تک تم خود انہیں نہیں سمجھو گے، اس وقت تک تمہارے لیے فلسفی مسائل مستقبل کے، تمہارے لیے عقلی مسائل حل ہی نہیں ہونے۔ حل تمہارے لیے یہاں پر ہونا ہے، اگر ہونا ہے تو یہاں پر ہونا ہے تمہارے لیے، حل چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اصول دین کہ اس میں عقل چاہیے۔ اگر فکر کرو خدا کو سمجھنے کے لیے، رسول اللہ کو سمجھنے کے لیے، امامت اور عدالت اور معاد یعنی قیامت کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے۔ اور اگر عقل کا استعمال نہیں کیا، آپ نے اس کو تقلید کہا، تو آپ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، یقین کیجئے۔ کہا لوگوں نے آ کے اسلمنا، بادیہ نشین تھے، عرب دنیا کی بادیہ نشین، قرآن نے کہا انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، قرآن نے کہا لا تقولوا اسلمنا بل تقولوا آمنا لما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ بڑی خطرناک آیت ہے قرآن کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو ہم ایمان لے آئے۔ قرآن نے ان کو جھٹک دیا، کہا یہ مت کہو ایمان لے آئے ہو، ابھی تم کہو تم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ہاں، اسلام قبول کرنے کی بنیاد پہ جو تمہارے حقوق ہیں، بھائی تمہارا پسینہ صحیح ہو گیا، تم کافر نہیں رہے، اب تم حلال ہو گئے ہو، اب اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو مسلمان تمہیں خاتون ملے گی، وراثت میں تمہیں حصہ ملے گا، ہاں یہ والی بات ٹھیک ہے۔ لا تقولوا لما يدخل الايمان في قلوبكم، یعنی ابھی تک یہ مت دعویٰ کرو ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یہ کس بنیادوں پر ہوتا ہے بھائی؟ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ خود ان تمام چیزوں کو عقلی بنیادوں پر سمجھتے ہیں، اور جب انسان عقلی بنیادوں پر سمجھ لیتا ہے نا، اصول دین کو عقلی بنیادوں پر سمجھ لے، بس بہت سے مسٹیکس کم ہو جاتی ہیں، اس سے غلطیاں کم ہو جاتی ہیں۔ بہرحال یہ ایک سلسلہ ہے۔
جیسے کہ بچہ ہے، اگر اس کو آپ نے میتھ اور الجبرا سمجھا دیے، آپ اس سے امید رکھ سکتے ہیں آگے جا کے مسٹیکس کرے گا اس طرح کے مسائل میں؟ کبھی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی عقل کے خلیے کھل گئے نا، وہ اسے غلطیاں نہیں کرتا یہاں پر. اور پتہ نہیں اس کو کہاں کا سپورٹ کرتی ہے. بھائی اصول دین کا مطالبہ اس طرح کا ہے آپ سے کہ آپ نے توحید کو، آپ نے نبوت کو، آپ نے امامت کو، آپ نے عدالت کو، اور آپ نے قیامت کو، معاد کو عقلی بنیادوں پر سمجھنا ہے. یہ کس کا مطالبہ ہے؟ ان تمام تعلیمات کی جو پہلے روشنیاں آتی رہی ہیں، چاہے عیسائیت میں ہو، چاہے یہودیت میں ہو، چاہے زرتش میں ہو، چاہے کسی اور میں ہو، سب سے زیادہ اسلام نے اس پر بات کی ہے. قبول ہی نہیں کرتا آپ سے، تقلید قبول نہیں کرتا. ہو یہ ساری بات میں نے کیوں کی؟ میں نے اس لیے کی کہ سیکولرزم کی بنیاد رکھ رہے ہیں، اس بنیاد پر کہ نہ اس کا کوئی علم سے تعلق ہے، نہ اس کا عقل سے کوئی تعلق ہے. کس کا؟ دین کا. دین کیا ہے؟ تعبد. دین کیا ہے؟ یہ تمہارا اللہ سے رابطہ. غلط ہے، بالکل غلط ہے. ہم اس بنیاد کی نفی کرتے ہیں. ہم نے کہا کہ دین انسان کے تمام موضوعات میں داخل ہے. وہ سرپرستی انسان کی بھی کرتا ہے اور اس کے تمام موضوعات بھی کرتا ہے. وہ معاشرہ سازی کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، علمی باتیں ہوں چاہے عقلی باتیں ہوں. اسلام کے لیے کوئی موضوع ہی نہیں ہے. اسلام تو اس کے لیے زمینہ فراہم کرتا ہے. دیکھیں نا، لفظ تفقہ آتا ہے یعنی گہرائی، فقہ، اور ہم مجتہد اور فقی کے ماننے والے ہیں. یعنی فقی لفظ آپ کو معلوم ہے، فقی کہا ہی اس کو جاتا ہے کہ جو تفقہ کیا ہوا. تفقہ کسے کہتے ہیں؟ کہ تفقہ فی الدین لولا نفر من کل فرقۃ، قرآن کی آیت ہے، تاکہ یتفقہوا فی الدین، کچھ لوگ تمہارے اندر سے نکلیں، تمہاری امت میں سے، تمہارے اجتماع میں سے نکلیں، جائیں اور دین میں فقہ یعنی گہرائی پیدا کریں، واپس آئیں، اپنی قوم کو آگے ہدایت کریں. تو یہاں سے نکلا ہے فقہ. تفقہ، تفقہ ہم کہتے ہیں عقل استعمال کرنے کو. عقل استعمال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو گہرائی پیدا کرنے کو. گہرائی پیدا کرنے کو ہم فقی کے ماننے والے ہیں اس دور میں. یہ لفظ وہاں سے آیا ہے. کیا مطلب فقی کے ماننے والے؟ آپ کہتے ہیں مجتہد کے ماننے والے ہیں یا فقی کے ماننے والے ہیں؟ دونوں ایک ہی باتیں. مجتہد یعنی جو بہت زیادہ جدوجہد کرے اس کو کہتے ہیں مجتہد. فقی کی جو بہت زیادہ گہرائی پیدا کرے اسے آپ کہتے ہیں فقی. ہم یعنی دین تشیع فقاہت کو مانتا ہے، فقی کو مانتا ہے، یعنی جس نے ان موضوعات میں گہرائی پیدا کی ہوئی، ہم ان کو مانتے ہیں. ہم تو بڑے خطرناک لوگ ہیں بھائی. ہم تو سیدھی سی بات کسی قبول ہی نہیں کرتے. ہاں تقلید ہم کرتے ہیں اصول فروع دین میں. ہمیں معلوم ہے بھائی نماز کیسے پڑھنی ہے یہ تو مجتہد و فقیہ بتائے گا. ہمیں شک ہو جائے تو کیا کرنا ہے یہ تو فقیہ بتائے گا. نماز روزے کے احکامات کیا ہیں، ٹھیک ہے، آگے بڑھ جاتے ہیں تھوڑے سے. بھائی تجارت گڑبڑ نہ ہو جائے، سودی کاروبار نہ ہو جائے، اس میں اسلام نے کیا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات تو فقیہ بتائے گا. ہاں اگر ہم کہیں نہیں ہم میں یہ طاقت ہے کہ ہم یہ سارے موضوعات خود پڑھیں تو بسم اللہ، آپ کو فقیہ کہا جائے گا، آپ کو مجتہد کہا جائے گا. اگر آپ نے خود پڑھا یعنی آپ کو جانا تو مدرسے پڑے گا نا، تو پھر آپ فقیہ ہو جائیں گے، آپ مجتہد ہو جائیں گے. لیکن یہ تقلید اصول فروع دین میں، اصول دین میں تعقل ہے. خوب اسلام اس قدر زیادہ زور لگائے اس تعقل کے اوپر اور دین کو سیاست سے جدا کر دیں، یہ بات کہہ کے کہ کیونکہ دینی بنیادوں پر علم اور عقل یہ فیصلے کرنا، کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. نہیں، بات یہ نہیں ہے. جو لوگ عناد رکھتے تھے اصل میں ان کو جو رابطہ توڑنا تھا وہ دین کا اصل میں وحی الہی سے توڑنا ہے. یعنی آپ کو وہ وحی سے دور کرنا چاہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ وحی کا استعمال ہو، کسی بھی چیز میں وحی کا استعمال ہو. جب وہ وحی کے استعمال سے آپ کو فارغ کروا لیں گے تو خود بخود جو ان کا ہدف ہے وہ مکمل ہو جائے گا. اور وہ یہ ہے کہ کہیں گے یار یہ تو سارا انسانی تجربے کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس میں کیا ضرورت ہے. اب دیکھیں نا کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں، وہ بات جو یہ آخر میں جائے کہیں گے میں بھی شروع میں کہہ رہا ہوں. وہ آپ سے آخر میں یہ کہنا چاہیں گے کہ دنیا میں جو حکومتی نظام ہوتے ہیں نا بھائی، یہ دنیاوی تجربات کی بنیاد پر ہوتے ہیں. کیونکہ وہ قائل نہیں ہیں وحی کے، وہ قائل نہیں ہیں اسلامی کتب کے، وہ قائل نہیں ہیں. وہ آپ کو جب ان تمام چیزوں سے دور کر رہے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کو کہاں پر لے کر آئیں گے؟ وہ تجربات کی بنیاد پہ. اور پھر وہ کہیں گے کہ جتنے بھی نظامائے حکومت رائج ہیں نا اس وقت دنیا کے اندر، یہ سب انسانی تجربات، انسانی محنت اور اس کی عقل اور اس کے علم کا نتیجہ ہے. پھر جب آپ اس کو کہیں گے نا بھائی کہ اس میں وحی کہاں گئی، اس میں دین کہاں گیا، اس میں اسلام کہاں گیا، تو وہ کہیں گے دیکھا ہم اسی لیے آپ سے کہہ رہے تھے کہ بابا اسلام تو نفی کرتا ہے، یعنی دین تو نفی کرتا ہے عقل کی، دین تو نفی کرتا ہے علم کی، دین تو نفی کرتا ہے تجربات کی. دین تو اپنے اصول، اپنے قوانین دیتا ہے جس بنیاد پر آپ بڑے محدود ہو کے سوچتے ہو. یہاں پر بات ہے انسانی اجتماع کے، یعنی معاشرہ سازی، انسانی اجتماعات کو سنبھالنا. یہ سارا تجربہ چاہیے، اس کے لیے علم اور عقل چاہیے.
یہاں لا کے وہ کیا کرتے ہیں؟ رائج نظام حکومت آپ پر مسلط کرتے ہیں. یعنی جو میں نے کہا تھا پچھلی دفعہ پہلی لیکچر میں کہہ چکا تھا کہ لبرل ڈیموکریسی کو لے کر آئیں گے, اگر آپ نے تسلیم کر لیا بسم اللہ, نہیں کیا تو آپ پر بمبارڈمنٹ کر دیں گے بھائی. کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نتائج پر پہنچ چکے ہیں کہ لبرل ڈیموکریسی دنیا کا آخری نظام حکومت ہے, آپ کو اس کو تسلیم کرنا ہی کرنا ہے. اگر آپ نے تسلیم نہیں کیا تو ہم بم اور میزائلز کے ذریعے سے آپ پر مسلط کریں گے. یہ باتیں تھی وہاں پر. آہستہ آہستہ سیکولر نے سیکولر عقلانیت کا نام, یہ مفہوم بھی اگر کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم اس کو آج ہی کھول دیں, جسے آپ ریشنلٹی کہتے ہیں. کیا مطلب؟ سیکولر بھی ہیں, ریشنلز بھی ہیں. پہلے میں نے کہا کہ رینیسنس کے بعد کا مسئلہ تھا سیکولرزم, پھر اس کو ریشنل کیوں کہا؟ کہ اب یہ ثابت کر رہے تھے کہ کیونکہ دین کو ثابت کرنا ہے کہ عقل کو اجازت نہیں دیتا, دین پورا پورا تقلیدی ہے. یعنی سوال کرتی ہیں محترمہ یورپ کے اندر کہ میں پردہ کیوں کروں, تو اسلام انہیں دلائل نہیں دیتا کہ پردہ کیوں کریں. وہ کہتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے پردہ کرو. اسی طرح کا جواب دے رہے ہیں نا بھائی. آج کے دور کا بھی جو بیچارہ تبلیغی جماعت کا مسلمان ہے اور وہابی اور دیوبند کی فرقوں اور گروہوں سے تعلق رکھنے والا مسلمان ہے آج کا, وہ بھی اسی طرح کی اجباری نظام کو مسلط کر رہا ہے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں آج تک یہی ہو رہا ہے کہ آپ کیونکہ منطق میں کم رہ جاتے ہیں, عقل میں کم رہ جاتے ہیں, ریشنل اب ہے نہیں, تو آپ پھر آتے ہیں تھوپتے ہیں چیزوں کو, مسلط کرتے ہیں, تھوپ دیتے ہیں. تو ہم اسی لیے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اس طرح کی تھوپے ہوئے نظاموں کے پیچھے نہیں چل سکتے, دلائل نہیں دیتے آپ. یہ الزام ہم پر لگایا جاتا ہے, یعنی یہ الزام دین پر لگایا جاتا ہے. یہ اسلام سیاست میں مداخلت نہ کرے دین, یہ دلائل دیے جاتے ہیں, اس لیے آپ کو دور رکھنا ہے کیونکہ آپ اس بات قائل نہیں. ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ آج کے لوگوں نے کچھ اس طرح سے اس انداز میں اسلام کو پیش کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس طرح کی باتیں لوگوں کے ذہنوں میں آ گئی ہیں. اب جو باتیں میں کر چکا اس کی عبارتیں پڑھ لیتے ہیں. زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ لفظ سیکولر اور لائق سیکولر بہت بڑا فرق نہیں ہے. جن علاقوں میں کہتے ہیں فرانسیسی نے حکومت بنائی وہاں لفظ سیکولر, وہاں لفظ لائق زیادہ شہرت پکڑ گیا. جہاں پر انگریزوں نے یعنی برطانیہ اور ان جیسے لوگوں نے حکومت بنائی وہاں پر سیکولر کا لفظ زیادہ رائج ہو گیا. دونوں کو جب بحث کریں گے دونوں کے نتائج ایک نکلیں گے. اسے لا دینیت بھی کہہ سکتے ہیں, بے دینیت بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی ویسے عموماً ضد دین کے معنی, لائق کو عموماً دین کا اپوزٹ ضد دین کہا جاتا ہے اور اسے بے دینی کہا جاتا ہے. نہیں بغیر دین کے, یہاں کہتے ہیں نہیں دین کی مخالفت لائق, لیکن تقریباً دونوں ایک ہی مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں. اس وقت رائے سیاست میں دونوں ایک ہی مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں. زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ لفظ سیکولر اور لائق ایک مخصوص معنی میں استعمال ہونے لگے, حتیٰ کہ بعض موارد میں اس سے دین اور صاحبان دین سے دشمنی کی بو آتی ہے. پھر یہ سیکولرزم اتنے پرورش ہو گئی, اتنا مضبوط اور پختہ ہو گیا کہ اب یہ دشمنی پر اتارا آیا دین کی بھی اور صاحبان دین کی بھی. لیکن اکثر موارد میں انہیں غیر مذہبیت یا کلیسا اور مذہبی لوگوں کے تحت نظر نہ ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا, نہ کہ دین دشمنی کے معنی میں. یعنی کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز ماتحت نہ ہو صاحبان دین کے, اس معنی میں اصل میں استعمال ہوتا تھا. لیکن اب بو آ رہی ہے. پہلے صرف اتنا ہی تھا کہ دین یا صاحبان دین سے بچاؤ, حکومت کو بچاؤ, سسٹمز کو بچاؤ, نظام کو نجات دو, اس معنی میں استعمال ہو رہا تھا. لیکن آج سے بو بھی آ رہی ہے. مثلا جو ہم کہہ چکے کہ سیکولر مدارس ان اسکولوں کو یا ان اسکولوں کو کہا جاتا ہے جن میں دینی تعلیم کے بجائے ریاضی یا دوسرے علوم کی تعلیم دی جاتی ہے اور اس کے اساتذہ مذہبی افراد اور پادری نہیں ہوتے. یعنی باقاعدہ دینی تعلیم کے مقابلے میں جو رائج یا عصری تعلیم ہے اس کو سیکولر ایجوکیشن کہا جاتا ہے. سیکولر حضرات ابتدا میں علم اور ایمان کی علیحدگی پر اصرار کرتے ہیں. آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ علم کو اور ایمان کو الگ الگ کیا جائے, یعنی دین کو اور عقل کو الگ الگ کیا جائے. اس طرح انہوں نے انسانی علوم حتیٰ کہ فلسفی اور ماورائے طبیعت موضوعات کو بھی دینی حاکمیت اور دینی تعلیمات کے دائرے سے خارج کر دیا. سیکولرزم نہ صرف سیاست سے دین کی علیحدگی کا حامی ہے
بلکہ علم سے بھی دین کی جدائی کا دفاع کرتا ہے۔ بنیادی طور پر سیکولرزم اس کا خواہاں ہے کہ تمام امور سیکولر اور غیر دینی ہونے چاہیے جو دین کے بغیر ہی قائم ہو سکتے ہیں۔ بس سیکولرزم، سیکولر علم، سیکولر فلسفہ، سیکولر قانون اور آخر میں سیکولر حکومت، یہ ان کا نتیجہ ہے۔ باتیں ہم آپ سے کر چکے ہیں، ابھی ہم صرف ان عبارات کو پڑھ رہے ہیں جو اس کتاب کا متن ہے، کیونکہ بہرحال یہ آپ کے کورس میں شامل ہے۔ سیکولرزم عقل اور انسانی علم کو وحی اور دینی تعلیمات سے بے نیاز سمجھتا ہے۔ سیکولرزم کا آج کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو وحی اور دینی تعلیمات سے بے نیاز کر دے گا، اور ان تمام امور کو دین کی طرف رجوع کرنے کی نفی کرتا ہے کہ آپ کو اگر دنیاوی موضوعات میں کوئی مسئلہ پڑ گیا، پیش آیا، حکومت ہے، فساد ہے، ایجوکیشن آج کی رائج تعلیم ہے، ان موضوعات میں اگر آپ پھنس گئے تو آپ دین کی طرف رجوع نہیں کریں گے، آپ آئیں کسی اور موضوع کی طرف آئیں، عقل کی طرف آئیں، فلسفے کی طرف آئیں، اس طرف جائیں، دین آپ کو اس کا جواب نہیں دے گا۔ یہ سیکولرزم کا نتیجہ ہے۔ جبکہ صاحبان دین کے نزدیک دین کی مشہور، رائج اور قابل قبول تشریح یہ ہے کہ دین کی حاکمیت صرف انسان کی خلوت اور خدا کے ساتھ اس کے انفرادی رابطے تک منحصر نہیں ہے، بلکہ ایک انسان کا دوسرے انسان سے تعلق اور انسان کا کائنات اور فطرت سے تعلق، جسے وہ طبیعت کہتے ہیں۔ ہمیں اس لفظ پر جھگڑا ہے، ہمارا اس لفظ سے جھگڑا ہے، ہم لفظ طبیعت استعمال نہیں کرتے، ہم لفظ فطرت استعمال کرتے ہیں۔ انسان کا کائنات اور فطرت سے تعلق سب دینی ہدایت کے تابع ہیں، اور اجتماعی زندگی کے مختلف شعبوں میں دین نے اپنی تعلیمات پیش کی۔ مختصر یہ کہ سیکولرزم صرف ان امور میں دین کے نفوذ کا قائل ہے جو انسانی عقل کی دسترس سے خارج ہوں۔ یہ وہ انفرادی امور ہیں جو انسان اور خدا سے تعلق کے ساتھ مربوط ہیں۔ یعنی جب آپ عبادت کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیونکہ یار یہ عقلی موضوع نہیں ہے، یہ تعبد ہے، یہ عبادت ہے، یہ تمہارا خدا سے رابطہ ہے، اس میں کون سی عقل استعمال ہو رہی ہے؟ تو کیونکہ یہ عقل کے دائرے سے خارج ہے، اس لیے یہ موضوع سیکولرزم اس کی حمایت نہیں کرتا۔ وہ آرام سے یہاں جان چھڑا لیتا ہے، کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، یہ تمہارا اور تمہارے خدا کا رابطہ ہے، اس میں عقل کا کوئی استعمال نہیں ہے، یعنی ہماری عبادت کا تعلق عقل سے نہیں ہے۔ گزشتہ مطالب کو دیکھتے ہوئے میں ساری باتیں کر چکا ہوں، اس لیے میں ابھی اس کی زیادہ صرف خلاصہ کر رہا ہوں۔ اس درس کا خلاصہ، اور یہ ہماری بات ختم ہو گئی، سیکولرزم والی بات جو ہے وہ آج ہماری ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے کچھ ادلہ بھی دی ہیں، دیکھیں گے اگر ضرورت پڑی تو، کیونکہ میں ساری باتیں تقریباً کر چکا ہوں، لیکن پھر بھی اگر ضرورت پڑی تو اس کی عبارت کے طور پر انشاءاللہ اگلی دفعہ بھی ایک آدھ موضوع کو اس سے لے لیں گے، اس سبق سے، ورنہ ہم باتیں اپنی کر چکے ہیں۔ خلاصہ، دینی حکومت کے مخالفین کا تیسرا گروہ سیکولرزم کی فکر کو قبول کرتا ہے۔ سیکولرزم ایک خاص علمی نظریہ ہے جو رنسانس کے بعد منظر عام پر آیا۔ سیکولرزم کے تحت لفظی تراجم اس کے مفہوم کی صحیح عکاسی نہیں کرتے۔ کیا مطلب لفظی تراجم؟ ہم نے کہا کہ سیکولرزم کو اس وقت مادی، مادیت، دنیاوی، اس طرح کے ترجمے کیے جاتے ہیں، لیکن یہ صحیح عکاسی نہیں کرتے۔ سیکولر کا موجودہ مفہوم دین اور سیاست کی جدائی یا عقل کا اور علم کا استعمال نہ ہونا، دین سے اس کا کوئی تعلق نہ ہونا، اس کو آج سیکولر رائج ہے۔ سیکولر اور لائق دو مترادف اصطلاحیں ہیں۔ لفظ سیکولر کا معنی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہا ہے۔ سیکولرزم بہت سے شعبوں میں دین کی حاکمیت کا انکار کرتا ہے۔ سیاست سے دین کی جدائی کے ساتھ سیکولرزم کی تعریف کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اس کا ایک نتیجہ ہے، جیسا کہ علم اور فلسفے سے دین کی جدائی بھی اس کے ایک نتائج میں سے ہے۔ سیکولرزم کا معنی دین دشمنی اور الحاد نہیں، بلکہ یہ دین کی حاکمیت کو محدود کرنا چاہتا ہے۔ مواحد و ملحد دونوں سیکولر ہو سکتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی جو ہم نہیں کر پائے۔ یعنی کیا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے ماننے والے ہوں اور آپ سیکولر ہوں، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ باز بھائی کچھ اٹھیں تھوڑا سا سو کے تو میں کوئی بات کروں، بہت تھکے ہوئے ہیں، پورے دن گاڑی موٹر سائیکل چلاتے رہتے ہیں، اس لیے جو ہے نا وہ ٹوٹ پھوٹ کے آئے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے، انہوں نے بحث کی ہے کہ مواحد بھی ہو سیکولر بھی ہو، یعنی اللہ کا ماننے والا بھی ہو، توحید پرست بھی ہو، سیکولر بھی ہو۔ معذرت کے ساتھ دنیا جو ہے نا وہ اسی طرح کے لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ مسلمان دنیا، شیعہ دنیا،
عیسائی اور یہودی اور بے دین تو چھوڑیں، انہی لوگوں سے بھری پڑی ہے کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ یعنی دین کو یا اسلام کو تمام شعبوں میں مداخلت، تمام شعبوں پر تسلط، یعنی یہ سرپرستی کرے علم کی بھی اور عقل کی بھی، یہ بنائے نظام حکومت کا بھی اور عدالت کا بھی، یہ بنائے نظام جو زیادہ گہرا اور مشکل ہو سکتا ہے آپ کے لیے، تعلیم کا بھی اور اقتصاد کا بھی، یہ بتائیں آپ کو دفاع کیسے کرنا ہے۔ بھائی جو اصل مفہوم دین ہے، اصل مفہوم دین وہ انسان کے تمام شعبوں پر محیط ہے، تمام شعبوں پر آپ کے تمام ارتباط، آپ کے تمام تعلقات کو گھیرا ہوا ہے، چاہے خدا سے ہو، چاہے فطرت سے ہو، علم سے ہو چاہے عقل سے ہو، اقتصاد سے ہو چاہے سیاست سے ہو، تعلیم سے ہو یا قضاوت سے ہو، جس موضوع کو آپ اٹھائیں، حکومت اور حاکمیت اسلام کی قبول کرنی ہے، پھر کہیں جا کے حکومت اسلامی کا مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ دنیا بھری پڑی ہے، دنیا بھری پڑی ہے۔ ہم بھی اس بات قائل ہیں، ختم کر رہے ہیں اپنی بات کو، کہ اس بیس پر نہیں ہے کہ لوگ اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں یا دین سے دشمنی رکھتے ہیں، نہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ابھی تک اسلام اور دین اور اس کے سارے قوانین اس طرح سے پیش نہیں ہوئے جس طرح سے پیش ہونے چاہیے۔ جہاں پیش ہوئے وہ ہے ایران، جہاں پیش ہوئے، اب وہاں یہ ڈیبیٹ نہیں ہے، وہاں یہ مسئلہ حل ہو گیا، وہاں آرام سے سارے سسٹم، سارے نظام فقی کے سامنے، فقی فیصلہ کرتا ہے، مختلف فیلڈز کے ایکسپرٹس، لیکن وہ ساتھ ساتھ دین شناس، تعلیمی نظام بنا رہے ہیں لیکن یہ دین بھی جانتے ہیں، اقتصادی نظام بنا رہے ہیں، انہوں نے دین بھی پڑھا ہوا ہے، اگر نہیں پڑھا ہوا ہے تو اس کمیٹی میں دیندار ہوتا ہے، ایک عالم دین ہوتا ہے، ایک مجتہد اور ایک فقی ہوتا ہے، جو پھر رہنمائی کرتا ہے دفاعی شعبوں میں۔ بسیج ایک عمومی شعبہ ہے، رہبر معظم کا نمائندہ بسیج میں، کیا مطلب؟ ہماری طرح ہم نے جیسے کسی عالم دین کو رکھا ہوا ہوتا ہے تبرک کے لیے، انہوں نے تبرک کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے؟ جی نہیں۔ تو جو بات خلاصہ تھی ختم ہو گئی، وہ یہ ہے کہ مراد یہ نہیں تھی کہ وہ سیکولر ہے تو وہ موحد نہیں ہو سکتا، ملحد ہے، نہیں بھائی، وہ ملحد نہیں ہے، اللہ کا انکاری نہیں ہے، سیکولر ہے اور وہ مذہبی بھی ہے، سیکولر ہے اور وہ اللہ کو مانتا بھی ہے، رسول اللہ کو بھی مانتا ہے، امامت کا بھی قائل ہے، لیکن معذرت کے ساتھ تقلیدی قائل ہے۔ جس طرح مقلد، جیسے آپ نماز میں اور روزے میں اور عبادات میں تقلید کر رہے ہیں نا، معذرت کے ساتھ آپ اصول دین میں بھی سارے کے سارے تقلید کر رہے ہیں۔ کہیں اگر آپ اس کو عقلی بنیادوں پہ سمجھے ہوتے تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا ہی کچھ اور ہے، مسئلہ ہی کچھ اور ہے، حقیقت ہی کچھ اور ہے۔ بہرحال جی انشاءاللہ آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں، امید ہے کہ اس طرف بڑھتے رہیں گے۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ 2-3 منٹ رہ گئے، اگر کوئی موجودہ حالات پہ سوال ہے، کیونکہ ہمیں 5-7 منٹ رکھے ہوئے تھے اس کے لیے۔ ہر دفعہ شام آپ دیکھیے رہے انشاءاللہ۔ اب کوئی شام کی بات نہیں کر رہا، ساری خاموشیاں ہو گئی سب، کیوں؟ کیونکہ ان کے باپ اوباما جو ہے مڑ گئے نا۔ پہلے یہ ہمارے میڈیا، یہی امت اخبار، ان سب کا مسئلہ، اوباما کا مسئلہ، ان کا مسئلہ ایک ہی تھا۔ آج کیونکہ اوباما صاحب نے کمر موڑ لی، انہوں نے جان نکل گئی۔ میں نے پہلے بھی، خدا کا شکر ہے، میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ جنگ میری نگاہ میں ہوتی بھی لگ نہیں رہی ہے، جتنا بھی پریشر بنتا رہے، اور وہی ہوا۔ یہ کبھی اس جگہ پہ نہیں جائیں گے کہ جہاں سے ان کو مار پڑنے کا شبہ بھی ہو، احتمال بھی دیں۔ یقین نہیں، یقین ہو تو جاتے ہی نہیں۔ آؤ نا لبنان میں حزب اللہ سے لڑو، یقین ہے نا مار پڑے گی،
اسرائیلیوں کو بھیجتے رہتے، جاؤ مار کھا کے واپس، مار کھا کے واپس۔ تو جہاں امریکنس کو معلوم ہوتا ہے ایسا ہونا ہے، نہیں آتے۔ جہاں انہیں پتہ ہوتا ہے منافق موجود ہیں، ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو آگے جا کے پہلے ہی کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے، ہم پیچھے جا کے پیراشوٹ سے اتریں گے، اتر کے دیکھیں گے حالات صحیح صحیح نہیں تو پھر گھما دیں گے کہیں اور، جہاز میں بیٹھ کے واپس۔ نہیں آنا تھا انہوں نے یہاں۔ اب الزام لگا دیا تھا پہلے کیمیکلز بم کا، پھر آ گئے کہ یہ ہے تو دیکھو طاقت تو تھی، ہم تو کہہ رہے تھے نا۔ تو بشار نے کہا میں نے کب منع کیا میں کیمیکل بم نہیں رکھتا، لیکن یہ کیا بات ہوئی جو بم رکھتا ہے وہ مارتا بھی ہے کیا؟ وہ اس کا مطلب ہے دنیا میں جس کے پاس بم ہے وہ سب استعمال کر رہے ہیں یا استعمال کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پاکستان کے پاس بھی تو ہے، استعمال کیا ہے کیا؟ جب بھی کریں گے ہم یہی کریں گے، چاہیے واقعی میں جب بھی کریں گے، یہ ہم نے اسی لیے بنایا ہے۔ نہ انڈیا ڈرتا ہے اس سے، نہ ہندو، کون ڈرتا ہے کون ہے ہمارے ایٹم بم سے؟ نہ انڈیا، نہ بنی افغانستان جیسا ملک تو بدماشی کر رہا ہے بم سے، ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے وہ۔ افغانستان حیثیت دیکھیں آپ اس کی۔ بار انہوں نے کہا بھائی تم نے رکھا ہوا ہے، دشمن اتنا بڑا بیٹھا ہے ہمارے برابر میں، کیوں نہیں رکھیں گے ہم کیمیکل بم؟ اچھا یعنی یہ بھی نہیں ہوگا کیا ہمارے پاس؟ بالکل ہی فارغ ہو گیا آج تو۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ شام کا موضوع بھی کچھ اس طرح کا موضوع ہے، کچھ نہیں ہونے والا وہاں پہ۔ اب وہ انسپیکٹرز کی پہلی ٹیم آئی تھی، ابھی دوسری ٹیم آ گئی ہے، الحمدللہ موقع ملا ہوا ہے۔ بشار الاسد اس وقت ان کی فوجیں جو ہیں وہ تکفیریوں کو واصل جہنم کر رہے ہیں بہت بڑے پیمانے پر، روزانہ سینکڑوں لوگ جو ہیں واصل جہنم ہو رہے ہیں۔ انہوں نے تو طے کیا ہوا ہے کہ صاف کریں گے ان لوگوں سے۔ بہت سپورٹ ہو رہی ہے، بہت اسلحہ آ رہا ہے، بہت پریشر بنا رہے ہیں، ترکی کو دوبارہ سے، قطر کو دوبارہ سے، سب کو راضی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہو۔ لیکن ان کی آپس کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ النصرہ جو ہے وہ داعش کو مار رہی ہے، جو نیا نام رکھا ہے انہوں نے داعش، جو القاعدہ کا گروپ ہے۔ النصرہ القاعدہ نہیں ہے، القاعدہ کا جو گروہ ہے وہ داعش کے نام سے معروف ہے، جو کسی حکومت کے قائل ہیں۔ وہ نصرہ کو مار رہے ہیں، نصرہ انہیں مار رہے ہیں۔ یہ دونوں مل کے آزاد لبریشن فرنٹ کو مار رہے ہیں، جو وہاں کی ایک لبریشن فرنٹ بنی ہوئی تھی پہلے سے، اس کو مار رہے ہیں، وہ ان کو مار رہے ہیں۔ آپس میں قتل عام الگ چل رہا ہے، حکومت سے الگ پٹ رہے ہیں۔ حالات بہت برے ہیں اس وقت ان کے لیے۔ امید ہے انشاءاللہ کہ بہت جلدی جو ہے یہ فتنہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ امید ہے انشاءاللہ کہ جلدی یہ فتنہ جو ہے وہ دم توڑ دے گا۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ زندگی رہے تو پھر اگلی دفعہ ملاقات ہوگی۔ درود پڑھ دیں محمد والے۔